سید شمس الحق قادری صاحب عرف شاہ نور میاں مدد العالی تشریف فرما حضرت سید حسن زیری صاحب، حضرت مفتی نواز حسن ازہری صاحب، تشریف فرما حضرت مولانا سید شریف الدین بخاری صاحب، امین تحصیل خاک کاروان اسلامی انٹرنیشنل، تشریف فرما مولانا گلزار صاحب، دیگر علماء کرام، مقررین، مبلغین، مولانا عبدالرشید صاحب، دیگر نعت خواں حضرات، مبلغین، مقررین، قرآ حضرات، مفتیانی گرامی قدر، میزبان محترم مولانا سید حامد رضا صاحب، عاشقان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحاب الكرام الأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحلول الحادث الأممي، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحلول الحادث الأممي، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ كرناك نزلت الحال زارس يا رسول الله، كرناك نزلت الحال زارس مشوینا لول شان حول گلو چون جگر فتنس، مشوینا لول شان حول گلو چون جگر فتنس، زر چون میں
یا لا کس کس تمنا از گوس نبی نظرین آیت کرن سریا کریونا اک نظر سمیونی جان سیمان دلو جا سی پیٹھائی قربان سمیونی جان سیمان دلو جا سی پیٹھائی قربان دیتم راحت نشان بے قرار یا رسول اللہ بیتم راحت نشان بے قرار یا رسول اللہ کرنا یا رسول میسی ملجا میسی موا سمیانی حال نشی آگا میسی ملجا میسی موا سمیانی حال نشی آگا ترسما کا درد نام کا رس یا رسول اللہ ترسما کا درد نام کا رس یا رسول اللہ بشوشنا چون اسیر خم اویلم لم جانس چین بتسناتم اسیر خم اویلم لم جانس چین اوی زخمی دیگر یا رسول اللہ اوی زخمی جگر ہے انتظار رسول سری سری کریونا اک کریونا اک نظر باب تر عشیق نئی بیمار دوار شم بس نگاہ یار باب تر عشیق نئی بیمار دوار شم بس نگاہ یار از خبر یو از خبر پننی سباب دارس یا رسول اللہ کریونا اک نظر بر دولت چی چونینا اویل الوان سجودن مزم بر دولت چی چونینا اویل الوان سجودن
چی شربت بیمارس یا رسول اللہ کریونا اک نظریت حال رس یا رسول چھہمی وی سخت مجبور گمودا چھکر متصور چھہمی وی سخت مجبور گمودا چھکر متصور حلم داری چھپرار سے چھہارس یا رسول اللہ حلم داری چھپرار سے چھہارس یا رسول اللہ کریونا اک نظر یا رسول اللہ قریب سنوت وانسنا بکارس یا رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة واقدامنا على صراط مستقيم پروردگارا یم بیمار تمن شفا یمن گرن مز بیمار تمن شفا یمن ہسپتالن مز بیمار تمن شفا پروردگارا یم مجلس کرن قبول پروردگارا یتم شرکا امتھا سری تھو سلامت جماعت تھون سلامت کارون اسلامک سری زوما علماء مبلغین سلامت پروردگارا یت بشتی کر پنن رحم پنن فضل تے پنن احسان برحمتک یا ارحم الراحمین آج شو درست دنیا من حضور علیہ السلام ہنز ولادت بعث سعادت کی حوالہ مختلف تقاریب جلسہ مولد کی صورت اسمز مولد النبی کی صورت اسمز مولود مصطفیٰ کی صورت اسمز سیرت کی صورت اسمز درست دنیا اسمز منعقد کران تمام عاشقان رسول علیہ السلام سے پنین گرن جھنڈ کھلت تو پنین مسجدن زینت دیت سجاوت پنین دلن اندر ذہنن اندر حضور علیہ السلام الفت حب تو محبت راسک کران اللہ تعالیٰ کرن علاقہ خاک کین لکن بالخصوص یمی جلس کین میزبانن مہمانن علماءن توفیق عطا کہ اللہ تعالیٰ دین شتا صبح قیامت حضور علیہ السلام میلاد مناونک توفیق عطا اس جلسے میں چونکہ ہمارے نہایت ہی جس کو ہم کہتے ہیں غایت درجہ لامنتہی درجہ جن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ان میں ہمارے مہمانان گرامی جو شہزادگان کالپی شریف تشریف لائے ہیں ان کے لیے اور باقی علماء کرام کے لیے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمروں میں طوالت ہو علم میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی اس کے برکات سے مالا مال فرمائیں وقت چونکہ اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں کوئی خطاب کروں وقت بہت گزر چکا ہے کہ میں پہلے ہی سید حامد رضا صاحب سے یہ کہہ چکا ہوں کہ آج کی بڑی مصروفیت تھی
اس پروگرام کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی. مسلسل کوششوں کی وجہ سے ہم نے آج کے اس پروگرام کے لیے 2 انتہائی درجے کی کانفرنس کینسل کی. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں، ان کے علم میں، ان کی عمروں میں برکت عطا کرے. مختصر یہ کہ آج پورے دنیا کے اندر، درست کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کا مولد یا میلاد یا آپ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اس کے مجالس محفل آراستہ ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں عاشقوں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں جتنی محبت، حب حضور علیہ السلام کی تئیں ہے، اس کی عظمتی اللہ تعالیٰ اتنا بلند فرماتا ہے. تو آج آپ تشریف لائے ہیں اس لیے کہ آج آپ بھی چل کر آئے ہیں اس مجلس میں، کانفرنس میں، تاکہ آپ بھی اپنے دلوں کو سیراب کریں. حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، شان اور رفعت کے حوالے سے آپ سنیں قرآن و حدیث کو، پھر صحابہ کے طریقہ کار کو، اہل بیت اطہار کی شان کو، کہ وہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کا انحصار ہی اس پر رکھا کہ دنیا والوں، زمانے والوں، تمہیں دنیا کے اندر میں نے ایک ایسی نعمت عطا کی کہ ہر کوئی انسان تنکوں کی طرح بہک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن شرف وہی پاتا ہے، منزل وہی پاتا ہے جو اپنے فکر میں، قیاس میں، قلب میں، ذہن میں، اپنے وجود میں، اپنے قلم و کرتاس پر، پھر اپنے دائیں بائیں جدھر اس کی نظریں جائیں، فکر جائیں، قیاس جائیں، جس نے اپنی قیاس کو، اپنے فکر کو، ادراک کو میرے محبوب کے زلفوں کے ساتھ، میرے محبوب کے چہرے اثر کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، شان کے ساتھ، گھر کے ساتھ وابستہ رکھا، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر شے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عظمت دے کر اتنا بلند کرتا ہے کہ زمانے کے ہر شے کو اس کے طرف جھکا دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل کاروان اسلامیہ. مختصر اتنا کہ آپ تشریف لائے آج حضور علیہ السلام کی ولادت کے آمد کی خوشی میں. سمجھنا اس بات کو، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں، خداوند کریم فرمو قرآن مقدس میں متعدد مقامات پیٹھ حضور علیہ السلام شان، رفت، بزرگی، حتیٰ کیا حدستان توجہ سرنین کہیں کیونکہ میری مجبوری ہے، جو میرا خطاب سن رہے ہیں یہاں تعداد تو زیادہ کشمیریوں کی ہے، لیکن چونکہ میرے مہمان ہیں یہ بور نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ کشمیری سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی اردو میں سمجھے، تاکہ میں آسان اردو میں چند الفاظ آپ سے گزارش کروں. تو کہہ دیجئے ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عقیدت سے یا رسول اللہ. اوشو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماوا اے انسان میں قرمے سے پانون قرب عطا کرنے خاطر، میں نے آپ کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنے قریب لانے کے لیے ہر وقت، ہر دور، ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی، رسول علیہ السلام کو بھیجا، مختلف متعدد معجزاتوں کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے زمانے دور تک، ہر زمانہ تو انہی کا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک ہر دور میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر علیہ السلام آتے رہے، ہر کسی نے کسی کو کسی معجزے سے سرفراز کیا، نوازا، عطا کیا. اور اس لیے تاکہ کسی کو حسن سے نوازا یوسف کے طرف، کسی کو لوہا پگھلانے کی صلاحیت عطا کی اس کے ہاتھوں کو، داؤد علیہ السلام کی طرح
کسی کو موسیٰ والے معجزے عطا کیے، یدی بیضا عطا کیا، ازدہا عصا کا تبدیل ہونا، وہ ایسے ایسے عظیم بلند معجزے عطا کیے، لیکن ہر کسی کو اپنے دور کے مطابق، ہر کسی کو اپنے حیثیت کے مطابق، جس حیثیت کے ساتھ خدا نے اسے خلق فرمایا، معجزے عطا کیے۔ لیکن آخر سمجھ لینا لوگوں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف حضور تشریف لائے، اور حضور کے بعد کسی کو تشریف لانے کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں اور لا نبی آبادی قرآن اس پر نازل ہوا۔ اب فرمایا سمجھنا کہ میرے بعد، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہی نبی ہے۔ اسی نبی کے معجزے قیامت تک رہیں گے، اسی نبی کے معجزے جنت تک رہیں گے، اسی نبی کے معجزے جنت تک رہیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ چا سرنی فرمون لوکو میں یس نبی معجزہ عطا کر، یہ آخرم نبی موسیٰ اوس اللہ اکبر کنہ دب لگائیت آب کڑا، عیسیٰ علیہ السلام اوس مردن زندہ کرا، حضرت یوسف اوس حسن ہاوا لوکن دیوان بناوا، داود اوس شستر پگلاوا، لیکن محسوس پنن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسے عصا اٹھا کر اژدہا بنانے کی ضرورت ہے، نہ اسے عصا مار کر پتھر سے نہریں نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نبی ہے جب اسے تقاضے پانی کیا جائے گا، یہ اپنا ہاتھ مبارک خالی ہلائے گا اور ایک برتن میں ڈالے گا، باہر نکالنے کی دیر ہوگی، 35,000 صحابہ حضور کے مبارک ہاتھ سے نکلنے والے پانی سے سیراب ہو جائے۔ سبحان نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے سرکار کی یامت، دلدار کی یامت، اول کی یامت، آخر کی یامت، حامی صاحب قدم بڑھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور پھر نمرود کا مناظرہ ہوا آپس میں، تو شرط اور دلالت یہ رکھی گئی کہ میرا خدا اس طرف سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور اس طرف سے غروب کرتا ہے، اگر تیرا خدائی کا دعویٰ سچے نوز بلا تو ادھر سے طلوع کر کے دیکھ۔ جواب اس سے نہ بن پڑا، وہ پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہ نکل پڑا۔ دور چلتا جا، جب رسول اللہ کا دور آیا، آمنہ کے لال سے یہی تقاضا کیا گیا، وہ بھی اس کو معجزے کے اعتبار سے نہیں، بس ایک نماز کا ہی معاملہ تھا، علی کی نماز کا مسئلہ تھا۔ تو جو ہی حضور علیہ السلام نے آفتاب کو اتنا اشارہ کیا کہ پلٹا، اس نے نہ آب دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مصطفیٰ کا بس اشارہ تھا کہ وہ آفتاب پلٹا گیا۔ سبحان اللہ، دلیل ادھر قائم کی گئی تھی، لیکن دلالت ادھر دی گئی۔ سمجھنا میرے بات کو، وہ یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ دکھایا، زلیخا نے ان جو مصر کی عورتیں تھی ان کی دلیل کو رد کیا، وَقَطَعْنَا أَيْدِيهِنَّ فرما کر جب انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہاں جب حسن یوسف پر یہ حالت ہوئی تھی، ادھر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب ان کا حسن جلوہ نما ہوا، ان کی حسن کی جلوہ نمائی سے یہ حالت ہوئی، وہ زمانہ تو تھا ہی افضل، سبحان اللہ، بے شک وہ زمانہ تو اعلیٰ ہے ہی، وہ خیر القرون کرنی ہے، بے شک، لیکن وہ تھا ہی افضل، وہ ہے ہی افضل۔ لیکن حضور علیہ السلام کے حسن کی اللہ اکبر خوبیاں اور برکتیں اتنی اللہ تعالیٰ نے بخیر دی کائنات کے اندر کہ آج بھی جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کی زلفوں کی ایسی ہر دل پر شہر طاری کرتی ہے، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل کاروان اسلامیہ،
مختصر یہ کہ وہ وہاں خدا کا ذکر کرانے کے لیے پہاڑ سے دلیل قائم کیے. یہاں ابو جہل جیسا زندگی کافر مٹھی میں کنکر لے کر سوال کرنے لگا, اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میں ایمان لاؤں گا. حضور نے فرمایا تب بھی نہیں لاؤ گے. کہنے آج کا وعدہ برابر ہے, میں کروں گا, لاؤں گا. حضور نے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہوگی نا, میں بتاؤں آپ کی مٹھی میں کیا ہے. اگر تیرے مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے میں کون ہوں. کہ یہ کیسے ممکن ہے. ایسے حضور نے توجہ فرمایا اور بتایا کون ہوں میں. تو پوری مٹھی کے اندر جتنے کنکر تھے سب کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک کہنا یہ چاہتا ہوں نبی کی نگاہ جدھر اٹھی وہی معجزہ. سبحان نبی علیہ السلام کا توجہ جدھر گیا وہی معجزہ. نبی علیہ السلام نے جدھر سکوت کیا وہی معجزہ. جہاں کھڑے ہوئے قیام فرمایا وہی معجزہ. وہ چل دیے تو وہی معجزہ. اسے سوال کیا گیا تو وہی معجزہ. میں کہتا ہوں اس لیے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہر نبی کا معجزہ اس کے وفات کے ساتھ خاموش ہو گیا, لیکن تیرا معجزہ قرآن قیامت تک بول پڑے گا اور ہر دور میں اولیاء کو زندہ کر کر کے یہ بتائے گا کہ جو کچھ نبی سے معجزے میں دیکھتے تھے آؤ ہم کرامت کر کے دکھائیں. سبحان اللہ. آؤ مختصر کر کے اتنا کہوں گا, جو لوگ حضور سے وابستہ ہوئے, جنہوں نے اپنی نسبتوں کا دائرہ دنیا سے ختم کیا, ہر کے خواہ حدہ سلامت ماندو جمیع خل کرو گردان دو, جنہوں نے اپنے تعلق کو دنیا سے توڑا حضور کی طرف جوڑا اور پھر اتنا جوڑا کہ حضور علیہ السلام سے راسخ ہوئے, قریب ہوئے, قریب تر ہوئے, حضور کے غلامی بھی آ گئے, شان مصطفیٰ میں دیوانہ ہو گئے. سمجھنا اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کا شان امتیاز ختم نہ کیا. وہ جدھر گئے جہاں رہے جس طریقے سے رہے اللہ نے انہیں اس طریقے پر رستہ وہ دیا, بتا دیا زمانے والوں کو. بغداد میں کھڑا ہونے والا عبد القادر زمانے گزر جائیں گے لیکن شان کبھی کم نہ ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا کشمیر میں آنے والا شاہ ہمدان زمانہ تو دوڑ جائے گا, حکومتیں آ جائیں گی, ختم ہو جائے گی, لیکن اس کی خانقاہ کی چوکٹ کبھی پرانی نہیں ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ کوہ ماران پہ سونے والا سلطان کشمیر, ہر دور کے حکمرانوں کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن سلطان کشمیر کی چوکٹ کی عظمت بڑھتی جائے گی. مختصر بتانا یہ چاہتا ہو, خواجہ ہو یا داتا ہو, داتا ہو یا غوث ہو, جو بھی مصطفیٰ کے طرف رخ کرتا ہے, جس کا انتخاب مصطفیٰ کا کرے اور جس کا انتخاب مصطفیٰ ادھر سے کرے. سبحان اللہ. سمجھ لو یہ دوہرا رشتہ ہے. جب انتخاب دو طرف سے ہو جائے سمجھنا چمک اتنی آ جاتی ہے کہ اس چمک کے سامنے دنیا کے سارے چراغ پھیکے پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا. بے شک. کڑی وقت برسری دبن بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا
میں نے تاہمز کس کس ویسام پن روح کر حضور اسکن آج پنی نسبت قائم کریں. آج اپنا تعلق کون جوڑنا چاہتا ہے؟ آپ کا جڑا ہوا ہے. سمجھ لو کون کون چاہتا ہے؟ سارے سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کون کون چاہتا ہے؟ تو سمجھ لو جن کا تعلق جڑ چکا ہے وہ ان فرقے دولا میں سے نہ رہے جنہوں نے حضور کی میلاد کی مخالفت کی، ولیوں کی مخالفت کی، شان اولیاء کی مخالفت کی. وہ جڑ گئے، وہ کسی بھی سلسلے سے جڑ گئے. کوئی غوث و خواجہ کے رستے سے جڑ گیا، کوئی داتا کے رستے سے جڑ گیا. میں کہتا ہوں جس کا جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، بس اتنا تعلق ہو کہ پیر صحیح العقیدہ اور مصطفیٰ کا دیوانہ ہو، اور دیوانگی میں اس نے کوئی کسر باقی نہ رکھی ہو. جن کے پیر کو رحصل سمجھنا وہ جڑ گیا، وہ جڑ گیا. میں اپنے محبین سے، مریدین سے، عزیزوں سے ہمیشہ یہ بات کہہ کر باضابطہ اور ہر محفل میں عہد لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں، مرنا پسند کرنا لیکن راہ اولیاء کبھی نہ چھوڑنا. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ راہ اولیاء کی میں جو غلامی ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا. اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس راہ میں آنے والے جو ذرے بھی ہوتے ہیں نا، ذرے وہ بھی عظیم ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ دکھایا نا، کہا یہ سارا قرآن پڑھو جو خاموش معجزہ ہے قیامت تک، اس کو ہر کوئی مانتا ہے. کہ اس میں نے بتا دیا کہ وہ میرے محبوب کی زلفوں کو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ پڑھنا. سبحان اللہ. چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا مجھے بتاؤ نبی کا خلق مبارک کیسا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کان خلقہ قرآن. جو کچھ حضور کے بارے میں جاننا ہے اس قرآن کھولو وہ بتا دے گا. سبحان اللہ. حضور کیسے تناول فرماتے تھے؟ سورہ محمد پڑھ لینا. حضور کا امامہ شریف کیسا ہوتا تھا؟ سورہ عنکبوت پڑھ لینا. حضور جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ کیسے مہکتا تھا؟ اللہ اکبر. سورہ احزاب پڑھ لینا. حضور نے سفر کیسے آسمانوں کے طرف فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لینا. واپس کیسے آئے؟ سورہ نجم پڑھ لینا. حضور کا دہان مبارک کیسا تھا؟ نون والقلم پڑھ لینا. حضور علیہ السلام کا نالین مقدس کیسا تھا؟ نالین تو بڑی بات ہو گئی. مصطفیٰ جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، بولو کیا سوار ہوتے تھے، تو صحابیہ وہ اونٹنی بھی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعادیات ضبحا. مجھے قسم ہے اس اونٹنی کے چلنے کی قدموں کی جو آواز ٹک ٹک کی آ جاتی ہے اس آواز کی مجھے قسم ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مرحبا. قدموں کی دھول کی قسمیں کھائیں، ہنہنانے کی قسمیں کھائیں. اس لئے فرمایا قرآن سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو اعتقاد سے تعلق رکھنا پڑے گا، مصطفیٰ کے مشن سے تعلق رکھنا پڑے گا. آؤ ہاتھ بلند کرو. اسی بات کے ساتھ میں آخری بات کر کے رخصت لے لوں گا آپ سے، اور آج ہم عہد کر لیں. توجہ ہے. اگرچہ کانفرنس اپنی حالت میں بہت عظیم کانفرنس اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہمارے زید صاحب جیسے عظیم انسان تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو اور زیادہ، یا ہمارے جو شمس الحسن صاحب ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو اور بلند کرے. آمین. لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ آج چونکہ باہر سے دو وجہ ہے، ایک تو فصل کٹائی کا وقت ہے اور دوسرا الیکشن کی گہما گہمی ہر ایریا میں ہے، ہر گاؤں میں ہے. تو ایسے ماحول میں اس کانفرنس کو ایسے منعقد کرنا یہ بھی ایک عظمت ہے، بے شک شان ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں. اس میں ہمارے جو زومائی کرام ہیں نے بڑی کوشش کی، بے شک بالخصوص آکاش صاحب اور ان کے رفقا نے، سب نے مل کے. لیکن یہ کانفرنسوں کا مقصد تب ہی نکل آتا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چھوٹے بھی علاقے میں چلے جائیں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. بے شک. لیکن آج کے دن میں اتنی ایسی کانفرنس کرنا یہ میں سمجھتا ہوں ان کا کمال ہے، کیونکہ جب کچھ بھی ممکن نہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، کانفرنسوں کا تب مقصد ہے کوئی جب سن کے فیض لے کے باہر جا کے ہم اپنے بچوں کو راسخ کریں گے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر رکھیں گے، پھر اس کا مطلب ہے، پھر فائدہ ہے. ورنہ اگر کوئی ذاتی مفاد ہو تو انسان کا کوئی مقصد اس میں رہتا نہیں ہے. شاہ ہمدان تب تشریف لائے علیہ رحمہ ادھر جب یہاں کہیں اسلام کا ہے شباش، لیکن آج بھی عظمت ان کی ڈنکے بج رہے ہیں نا ان کی عظمت. وہ کیوں؟ وہ اخلاص ہے. آؤ اب تشریف لائے نا، اپنے دل کو اخلاص کے پانی میں گوتا دو تاکہ حضور کی نگاہ عنایت آپ پر پڑ جائیں. اٹھاؤ ہاتھ اور بتا دو انشاءاللہ جڑو گے، انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو راسخ کرو گے، انشاءاللہ انشاءاللہ سب انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا نبی چار کر حضر لاچار دستگیر گناہگار اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا نبی شذائف تشوا کسون پنہند دی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا پروردگارہ یم بیمار تمن شفا، یمن گرن مز بیمار تمن شفا، یمن ہسپتالن مز بیمار تمن شفا. گلہ نبی اشائی پروردگار عالم نمس کر مغفرت، عبدالحمید شیخ امس کر مغفرت. پروردگارہ نمو منظور احمد صبح موج بیمار پروردگارہ شفائی کامل کرس. یم یہ بیمار تمن سرنی بیمار انسان، حاضر بیمار انسان، سائل بیمار انسان. پروردگارہ یس نیک حاجت تست روا، پروردگارہ یس مشکل تست آسان، یس دو تحت دوا. پروردگار عالمین از تمام مریضن شفا، حاضرن شفا، سائلن شفا. پروردگار عالمین حاجت مندن حاجت روائی. پروردگار عالمین یم سنز شہزادگان برادرگان تشریف مو انمت پروردگارہ اہد عمر کر طوالت. پروردگار عالمین اہد رفیقن شفیقن سان اہدس علمس کر حرر. پروردگارہ یا جماعت اسمز یم تی شرکا جملہ علماء کرامن بشمول
مولانا عبدالرشید صبس پر یپر امتہ مبلغین مقررین تشریف تھوت لکٹن بڑن ہند ناو اگر ہمو تک لگ ٹائم بلایا پروردگار عالمین تمن سارنی سان لکٹن بڑن سان کرک بڑی یوریتا بڑی یوریتا یا جماعت سان برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم شیر کشمیر کا بیان سن رہے تھے. الحمدللہ اب میں بلا تاخیر مائک اولاد نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم شہزادہ حضور شمش کالپی کی بارگاہ میں مائک پیش کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمیں ابھی عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. تشریف رکھیں. الحمدللہ میں نے آپ سے کہا تھا میں 2 باتیں عرض کر دوں بس اس کے بعد بات ختم کر کے مائک میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مخدوم حضور زیدی سرکار کی بارگاہ میں مائک پیش کروں گا. مگر آپ پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں چیک اپ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شہزادہ غوث اعظم کو کیسے سنیں گے اور اس کا استقبال آپ کیسے کر رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ. ہاں دیکھیے اتنی زور سے آپ کو نعرہ لگانا حضرت کے استقبال میں کہ آپ کی آواز مدینہ پہنچ جائے. میں ابھی حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں مگر میں نے بتائی تھی آج کئی نسبتیں آپ کو ملی ہیں. ایک حضور کی آمد کی نسبت, دوسری آپ کے اس قریہ میں سرکار کی عطا سے حضور زیدی سرکار کی عطا سے ایک نہیں 2 حضور کے منہ مبارک آئے ہیں اور اس منہ مبارک کو آنے کے لیے لانے کے لیے جو وسیلہ بنے ہیں وہ آل رسول ہیں اور جن کو عطا کیا جا رہا ہے وہ بھی آل رسول ہے. ایک شہزادے سے مچل کے کہیے سبحان اللہ. حضرت نے اعلان فرمایا ہے کہ نومبر میں کاروان اسلام امیر اعلیٰ علامہ غلام رسول حامی صاحب کی بارگاہ میں حضور کا ایک منہ مبارک اور پیش کیا جائے گا. اور مچل کر کہیے ہاں کشمیر میں الحمدللہ حضور کے منہ مبارک آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم کتنے نصیب والے ہیں, ہمارے پاس نبی کا بال بھی ہے, نبی کی آل بھی ہے. ارے روئے وہ جن کے پاس بال بھی نہیں آل بھی نہیں, ہم بال لے کر آل کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے ہے نا انشاءاللہ. اب روئے وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے نا. الحمدللہ ہمارے پاس بال بھی ہے اور آل بھی ہے. وہ روئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. سائیکل والے روتے ہیں, ہمارے پاس تو الحمدللہ غوث اعظم کے بیٹوں کا دامن ہے اور اس دامن کے پیچھے امام حسن مصطفیٰ کا دامن ہے, امام حسن مجتبیٰ کا دامن ہے اور ان کے پیچھے مصطفیٰ کریم کا دامن ہے نا. الحمدللہ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مخدوم کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں. بس آخری بات سن لو لوگو, وہ آئے ہیں تمہاری بستی میں, ان کے دادا شمس ملت نے, لوگ کہتے ہیں غوث اعظم مردہ کر زندہ کرتے تھے, تو آپ کے دادا سے کسی نے کہا کہ آپ کے دادا مردے زندہ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا تھا اس میں کیا بڑی بات ہے. مجھ کو کہا یہ جو مخدوم زادے بیٹھے ہیں ان کے دادا سے جب کہا کہ آپ کے دادا غوث اعظم مردے زندہ کرتے تھے تو فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے, وہ تو ہمارے دادا شیخ عبدالقادر جیلانی تھے, میں ان کا شہزادہ شمس ملت ہوں. فرمایا سنو وہ غوث اعظم تھے, ان کا شہزادہ بھی زندہ کر دیتا ہے.
اچھا کہا ایسا ہے، کہا ایسا ہے، کہا چلو ہم کو لے کر چلو، چلو لے کر چلو، ہم بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دریا میں ڈوبا ہوا شخص جو 3 دن کے بعد جس کی لاش ملی، 3 دن کے بعد جس کی لاش ملی، اللہ اکبر، حضرت کے دادا انہوں نے ٹھوکر ماری اور مردے کو زندہ فرما دیا، مردے کو زندہ فرما دیا۔ الحمدللہ انہی کے شہزادے چل کر تشریف لائے ہیں۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مخدوم کی بارگاہ میں اس شعر کے ساتھ جو ہے مائک پیش کر رہا ہوں کہ خوشبو بتا رہی ہے آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے آل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے چمن زہرا کے پھول ہیں۔ میں دھیرے سے نعرہ لگاتا ہوں، آپ کو اتنی تیز نعرہ لگانا کہ آپ کی آواز مدینہ پہنچ جائے۔ نعرے تکبیر۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پیچھے والے مولانا کہہ رہے ہیں ہماری آواز مدینہ پہنچ جائے، ہماری آواز مدینہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہی عقیدہ غلام رسول حامی صاحب سمجھا رہے تھے، تمہاری آواز مدینہ نہیں پہنچ سکتی مگر مدینے والے تو یہاں آ سکتے ہیں۔ تو مچل کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی رحمت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ شمس کالپی۔ یم ساتن موئی پاک زیارت آشی تم ساتھ سانی گزارش کرن کہ سری تھاون پن موبائل فون بند، لائیو کرنے کہنے، ریکارڈ کرنے تت کہنے سری یہ گژھِ بے ادبی سانی گزارش۔ حاضرین محفل، فقیر قادری کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔